اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام، بہترین مہینے، بہترین شہر میں بہترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور پھر ہمیں بہترین امت بنایا۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ بہترین امت ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، یہ ایمان لانا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، من و عن ہم تک پہنچا ہے بغیر کسی تبدیلی کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور باطل اس تک نہیں پہنچ سکتا، شیاطین اسے نہیں چھو سکتے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے بہترین طریقے سے پڑھا جائے تاکہ قرآن مجید کی عربیت برقرار رہے، اور اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اگر اسی طریقے سے ہم نہیں پڑھیں گے تو مطلب فرق ہو جاتے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ اس طرح کے مطلب پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی جگہ زبر کو لمبا کریں تو 2 کا صیغہ لگتا ہے، اور پیش کو لمبا کریں تو جمع بن جاتی ہے، جیسا کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اگر سا کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ حمد کا مطلب تعریف، اور ہا کے ساتھ حمد کا مطلب دھواں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ قلبن کا مطلب دل، اور کلبن کا مطلب کتا۔ طا کے ساتھ اگر طلاق دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جدائی، اور تا کے ساتھ طلاق کا مطلب ہے ملنا۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الطلاق کہا گیا ہے، ملنے کا دن، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے قرآن بہت محبت سے اپنی الماریوں میں رکھا لیکن پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ تیسرا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ چوتھا حق عمل کرنا ہے، اور 5واں حق یہ ہے کہ خود بھی پڑھنا بھی سیکھا جائے، سمجھنا بھی سیکھا جائے، اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، امت وسط کا حق ادا کیا جائے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو بے حد آسان بنایا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو آئیے ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، بہت آسان طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ تجوید سے قرآن پڑھنے سے پہلے 2 باتوں کا خیال رکھیے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت لگا کر خود کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں کہ برکت ہوگی، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا قرآن مجید میں حکم ہے، غور سے سنو۔ اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت لگائی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی جگہ پر لگا کر خود دوسری جگہ چلے جانا کہ قرآن کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ
ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پر انگلی سے اشارہ کرتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے اور ہماری آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو اسے بھی پڑھنا نہیں کہتے، اس کو دیکھنا کہتے ہیں۔ دیکھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن پڑھنا یہ ہے کہ ہمارے ہونٹ ہلیں یا ہماری ہلکی سی آواز بھی ہمارے اپنے کانوں تک آئے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کریں، تجوید کے قواعد کے مطابق۔ تجوید سیکھنے کا حکم یہ ہے کہ قواعد کے مطابق قرآن کو پڑھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اور تفصیلی قواعد سیکھ کر دوسروں کو سکھانا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں یا ایک علاقے میں کوئی ایک انسان بھی سیکھ کر دوسروں کو سکھائے تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ایسا نہ کرے تو سب کی پکڑ ہوگی۔ آئیے تجوید سیکھنا شروع کرتے ہیں۔